کہے گا آئے مسجد ذرا اوپر اٹھو، مسجدوں میں رو کر اللہ کے دربار میں کہے گی جب ہم پہلے تھا مسجد اس وقت میں جماعت نہیں تھا، ہمارے برادری بھی نہیں تھا، آج مسجد خالی ہے، آج ہم کو اوپر چڑھنے کی طاقت نہیں ہے، آج ہم کو اوپر چڑھنے کی طاقت نہیں، گر پڑے گی یہ جہنم میں۔ مسجد کو حفاظت کرو، مسجد کے ساتھ جماعت لگاؤ، مسجد میں سب لوگ نماز پڑھو۔ آج جب اذان ہوتا ہے، ہم نے کہا جب اذان ہوتا ہے نماز سے بے خبر ہے۔ آج کوئی لوگوں نے اگر اپنے تیر کھیلے گی، جوا کھیلے گی، شراب پیے گی، وہ جہنمی ہوگا، چوری کرے گی جہنمی گا۔ عرب کے موسم ہے کہ کوئی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹ جائے گا، کوئی اگر چوری کرے گا اس کا جیب کاٹ دی جائے گی، ہے کہ نا؟ کوئی زنا کرے گا اس کا قتل کر دے گی، کوئی زنا کرے گا اس کو قتل کر دے گی، کوئی چوری کرے گا اس کا دونوں ہاتھ کاٹ جائے گی، کوئی چوری کرے گا اس کا جبہ کاٹ دی جائے گی۔ آپ کا زندہ ہوئے وہ زندہ رہتے اس کا عدالت ہے، تو قرآن میں جو کہے گا بس وہی ہوگا۔ قرآن سامنے رکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے، آج تمہارے سزا کیا ہے قرآن سے جو ہوگا وہی ہوگا۔ یہ تو ہم لوگ کے عالم میں ہندوستان رہتا ہے، اس میں اگر کوئی شراب پیے تو حدیث میں اس کو جرا لگا، کوئی شوق نے اگر جوا کھیلے ان کو جرا لگا، کوئی شوق نے زنا کرے ان کو جرا لگا، تو جرا تو لگانا ہے۔ آپ ایک آئندہ جو سال چل گئے، آئندہ جو زمانہ جب گزر گئے، اسی زمانہ میں لوگوں کی یعنی گہرائی کر کے خندق کھود جاتے ہیں، ایک خندق کے منہ کو ٹھکا دی جاتی ہے، ایک نل دور سے کانگڑ مرتے ہیں، پتھر اٹھا کر مرتے ہیں، 150 جتنی اس کو اوپر لازم ہے وہاں پر مر جائے تو مر جانے گا۔ ابھی تو یہ روایت نہیں ہے، ابھی جس کو کنگڑ مرنا ہے تو چھوٹی چھوٹی کنگڑ سے مار دو، اور یہ بھی باطل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد میں کیا کہ کپڑے کو یعنی اس میں ایک گوئے کو باندھ دو، کپڑے ایک کر اس کو مارو، اور یہ بدل گئے ہیں۔ ابھی اس کو کیا کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی بانس کے سوٹا بنا لو، اس کے یعنی 40 ڈنڈے لگا دو، وہ جور سے نہیں وہ آستے آستے، ارے اس کا قانون بجا رکھا ہے، وہ تو گناہ ہے، ایک ڈنڈا لگنے سے اس کا گناہ معاف ہوگا، اس لیے اس کا ڈنڈا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کی نماز کے بارے میں کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جب لوگوں ادھر مڑتا ہے ادھر ادھر جاتا ہے، اس وقت میں اللہ رب العالمین آسمان میں ہے، فرشتوں کے پہنچ جائے گی جہاں فرشتہ یہ بندے کے دیکھ کہاں کر رہے ہیں، بولے یا اللہ کرو یا اللہ اذان ہو رہی ہے، کوئی ادھر ادھر چل جانے مسجد میں نہیں ہے، تو ہم کو مسجد کے ساتھ محبت کرنا ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، محبت کرنا ہوگا۔ آپ سب انشاءاللہ کریں گے نا، کریے اور درود شریف صلی اللہ علیہ۔ آپ ہم کو دنیا میں بھیجے ہیں کون سے مقصد لے کر کے؟ آپ آئے ہم آئے ہیں کون سے مقصد لے کے آئے ہیں؟ نہ ہم کے مکان بنانا ہے، نہ ہم کے گھومنا ہے، نہ ہم کو کچھ بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہم صرف دنیا میں دیے ہماری عبادت کے لیے، دنیا میں بھیجا ہے ہم نے تم کو عبادت کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے حشر کے دن دو ذات کو اللہ نے حشر کرے گی، ایک جنات اور ایک انسان، ایک جنات اور انسان دونوں کے اللہ حشر کرے گی، اور جتنے درندہ ہے وحشی ہے جانور ہے یہ سب کے اللہ حساب کتاب نہیں لے جائے گی، انسان اور جنات۔
اللہ روز قیامت جب حساب لے جائے گی انسان اور جنات کے، تو اللہ رب العالمین نے ایک ایک کر کے پوچھے گی آپ تو دنیا سے کیا کر کے آئے، آپ تو دنیا سے کیا کر کے، آپ ایک ایک کر کے بلائیں گے، تو ہم سب نے کیا جواب دے گی؟ اللہ کے دربار میں کیا جواب دے گی؟ سوچو، بڑا غور کرو، فکر کرو، جس کا زندگی اس دنیا میں اچھا ہوگا وہ آخرت میں اس کو اچھا ہوگا، جس کا زندگی یہ دنیا میں برا ہوگا آخرت میں اس کو تباہ ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس کا زندگی اس دنیا میں اچھا ہوگا وہ آخرت میں اس کا بھلا ہوگا، جس کا زندگی برا ہوگا آخرت میں اس کو برائی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا جن شخص نے 5 وقت کی نماز پڑھے گی، جن شخص نے یقین طور سے صحیح سے 5 وقت کی نماز پڑھے گی، جب آپ نے نماز کے لیے تیاری ہو جائے گی، تیاری ہو کر جب وضو کی جگہ میں پہنچے گی، جب وضو کر لے گی، وضو کرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے کہا جب اپنے منہ دھویا ہے، ہاتھ دھوئے ہے، کلی کرے ہے، ہر چیز کو جہاں جہاں وضو پر لگا ہے ایک میرا سے جب دھو لیا ہے، تمہارے پورے تمام بدن کے گناہ کو ہم معاف کر دیے، اور سبحان اللہ، پورے تمام بدن کو گناہ معاف کر دیے۔ جب نے تم وضو کر کے جب آئے ہیں آسمان کی طرف نظر کو اٹھا، آسمان کی طرف نظر اٹھا اور پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ، اللہ کے دربار میں آسمان ذرا پڑھو اللہ تو ایک ہے اور تم کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، ہم نے وضو کر لیا ہے، پاک پاک ہو کر کے سامنے حاضر ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو تو مغفرت کر دے، اور سبحان اللہ، وضو میں گناہ کی مغفرت۔ جب نماز میں مصلی میں جب کھڑے ہو جائے گی، جب پڑھے گی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے پروردگار عالم، ہمارے پیر ایک پل صراط پہ کھڑے ہیں اور ہمارے آسمان اوپر ہے، دائیں طرف ہمارے بیلٹ ہے، بائیں طرف ہمارے جہنم ہے، اور پل صراط میں کھڑے ہیں، اور اللہ تم کے سوا کسی کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، آپ کے سوا کسی کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ جب نیت مان لے اللہ اکبر، حقیقت والا نماز ہو تو نماز میں رہے گی اور اللہ نیت مان لے گی، چل جائے گی دوار بند بازار میں، بس یہ نا جب نیت مان لے گی ہمارے گئے کھول گئے ہے، دھیان ادھر چل جائے گی، جب نیت مان لے ہیں ہمارے دھیان چھوٹ کر کے اور کہیں پہنچ جائے گی، جب نیت مان لے ہمیں لڑکا کھانا کھلایا ہے نہیں، اوپاسا ہے نہیں کیا، دھیان وہاں پر چل جائے گی، جائے گی نہیں جائے گی۔ اس دھیان کے توڑنے کا، اس دھیان کو سمجھنے کا طریقہ ہے، طریقہ ہے، یہ دھیان نہیں آئے گا، یہ دھیان نہیں آئے گا۔ کیسے؟ اطمینان سے ساتھ نماز پڑھو، جب نیت آپ مان لگی آپ کا دھیان کو جہاں پر سجدہ دے گی یہاں پر نظر کو رکھو، یہاں سے ڈراؤ مت، یہاں سے ڈراؤ مت، مکہ مدینہ یاد ہوگا، اور سبحان اللہ، جب دھیان وہاں رہے گی مکہ مدینہ یاد ہوگا، جب سجدے میں جب رکوع میں آ جائے گا تو آپ نے سیدھے طرح اپنے دونوں پائے کے انگلیوں کی نظر دیکھو اور سیدھے یوں رہو، تو نماز پر دھیان رہے گی۔ جب سمیع اللہ ولمن حمدہ ربنا لک الحمد کہو تب آپ سیدھے نظر پر وہاں رکھو، یوں مڑنا نہیں، آگے طرف دیوار کو دیکھنا نہیں، نظر کو سجدے کے جگہ میں دھیان رکھو۔ جب سجدے میں جائے گی تو اپنے پیشانی کو جب لگاتے ہیں، ناک لگاتے ہیں، اپنی آنکھیں کو اس ناک پر نظر رکھو،
سجدے میں جا کر دیکھیے گا آپ کا ناک کو نظر آئے گی، ناک پر دھیان رکھو تو آپ کا جائیے گا ادھر آپ کا دھیان نہیں جائے گا۔ جب سجدے سے بیچ پر بیٹھے گی تو بیچ میں جب بیٹھے گی تو آپ کا دھیان کو گود کر رکھو، اپنے دھیان کو گود کر رکھو تو دھیان آپ کا دوارن نہیں جائے گی، یمن میں نہیں جائے گی، دلی میں نہیں جائے گی، دکان میں نہیں جائے گی، کہیں نہیں جائے گی، دھیان نماز پڑھ رہے گی۔ کچھ آئے نہ آئے پڑا بنیاد مان لو، چھٹا جب ادا کر لو، سمی اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد پڑھے یا نہ پڑھے، پھر سے سجدے میں چل جاتے ہیں، جاتے ہیں نا۔ تو ایک رکعت پڑھو، وہ چوتھی رکعت پر پہنچ گئے۔ یہ نماز ہم سب کے آخرت میں اپنے منہ پر مارے گی، یہ نماز آخرت میں ہم سب کے منہ پر مارے گی، یہ نماز اللہ کے دربار میں مقبول رہے گی۔ اور کوئی کے جانے یا نہ جانے نماز اس کا پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں، سجدے میں جا کر اللہ اکبر کہو، اللہ کے دھیان میں رہو، اور اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ کی سجدے کرو اور اللہ معلوم ہے جب بڑا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم یاد ہو تو پڑھو، اور نہ سجدے میں پڑے رہو، کچھ اگر معلوم نہ ہو تو ایسا چل نماز پڑھے، ہمیں نماز معلوم نہیں ہے، ہم کو نیت معلوم نہیں ہے، ہم کیسے نماز پڑھے؟ اب زندگی ختم ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب ہوتا ہے ان کے 7 سال کی عمر، اسی وقت حکم آتا ہے کہ تو نماز پڑھو، تو نماز کا حکم ہے۔ 7 سال کی عمر میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان کا حکم ہوتا ہے نماز پڑھو۔ جب 10 سال ہو جاتا ہے اس کے یعنی اپنے چھوٹے سے مارو، نماز کے لیے تیاری کرو، پوری نماز سکھل جائے گی۔ آپ کی زندگی ہوتا ہے 20 سال کی، نماز کو پتہ نہیں ہے، کئی رکعت پڑھنا ہے ظہر کو، کئی رکعت عصر کو، کئی رکعت مغرب کو، کئی رکعت عشاء کو پتہ نہیں ہے۔ بات سمجھے نا؟ 20 سال کی عمر ہو گئے، ایسے زندگی گزرتے گزرتے پوری زندگی ہمارا ختم ہو گئے، نماز پتہ نہیں ہے۔ اگر نماز بھی ہو تو ہمارا 60 سال کی عمر ہو گئے ہے، آپ نے 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، باقی ہمارا 40 سال ختم۔ 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 40 سال ختم۔ یہ 40 سال کے نماز کے جواب آپ کا کیسا دینا ہوگا؟ جیسے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے جو بچہ ہیں اسکول میں اس کا جب داخلہ دیتا ہے، اسکول میں جب اس کا داخلہ دیتا ہے، یہ بچے کو 6 سال کی عمر ہونا ہوگا، 6 سال کی عمر ہو جائے تو اس کے اسکول میں داخلہ کرو۔ اس کے اندر بھی نہیں ہوگا، اس کے جب داخلہ کرے گی رجسٹر میں اس کا نام لکھا جائے گی۔ اسی طرح ہم سب کے 7 سال کے جب عمر ہو جاتا ہے، 10 سال جب ہوتا ہے رجسٹر میں اس کا نام لکھ دی جاتی ہے۔ اب تم گناہ کرے گی تو یہ رجسٹر میں لکھے گی، یہ رجسٹر کے نام ہے نماز، تو گناہوں کے لکھتے جائے گی فرشتے۔ بات سمجھے نا؟ یہ فرشتے لکھتے جائے گی۔ کوئی بھی اگر چوری کرنے جاؤ اس میں لکھا جائے گی، کوئی گناہ کر لو تو اس میں لکھے جائے گی۔ دائیں طرف 2 فرشتہ ہے، کوئی انسان اگر گناہ کر لے تو اللہ کے دربار میں یہ فرشتوں نے دونوں سے بات چیت ہو جائے۔ جو گناہ لکھنے والا ہے نیک فرشتہ ہوتے، ہر فرشتہ ذرا سے لوگوں گھر سے وہ توبہ کر لے تو اس کو ہم گناہ معاف کر دیں، اس زبان میں نہیں لکھا جائے گی۔ اور سبحان اللہ، کوئی گناہ کر لے تو یہ نیک کار فرشتہ یعنی بدکار فرشتہ لکھنے والا تو بولتا ہے یعنی تو نے ابھی مت لکھو، دیکھو کہ یہ توبہ کر لے تو اس کا گناہ معافی ہو جائے گا۔ انسان کیسے ہی گناہ کر لیتا ہے پورے دن ختم ہو جاتا ہے، اس کے توبہ کی یاد ہی نہیں ہوتا ہے، اس کا توبہ کی یاد ہی نہیں ہوتا ہے۔ گناہ نماز میں عمل میں ہے۔ اور ایمان والا ہو، اگر ایمان والا ہو، حقیقت والا ہو ایمان، تو اللہ رب العالمین نے فرشتہ کے ذریعہ سے نماز میں حشر کے دن میں ڈھونڈے گی۔ دیکھو یہ عبدالحق محدث دہلوی کے کون سا یعنی جگہ میں خالی ہے کہ ان کا نماز میں لکھا ہے کون سا نے کیا، فرشتے ڈھونڈے گی، ڈھونڈے یعنی ان کا پڑھنا پڑھ لے گی، پڑھ
پڑھتے پڑھتے کہیں نہیں ملے گی، ایک کونے میں لکھا ہوا ہوگا سرسوں برابر ان کا نیک ہے، کہو سبحان اللہ۔ بات سمجھے نا؟ سرسوں برابر اگر اس کا نیکیاں نامہ انہیں لکھے جائے گی، اللہ رب العالمین ان کے جنت میں پہنچائے، کہو سبحان اللہ۔ بات سمجھے نا؟ سرسوں برابر ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سرسوں برابر نیکی اگر ان کا نامہ میں فرشتہ ڈھونڈو، پتا ہے سرسوں برابر نیکی کرنا بہت پہاڑ ہے، یہ چھوٹا موٹا کوئی کام نہیں ہے۔ بات سمجھے نا؟ یہ سرسوں برابر عمل کرنا بہت بڑا پہاڑ ہے، یہ چھوٹا کوئی سے کام نہیں۔ ہمارے نماز یعنی 20 سال عمر ہو گئے اور 20 سال میں 10 سال کے نماز قضا ہے کہ نا؟ 10 سال کی نماز قضا ہے۔ ایک وقت کی نماز اگر کوئی جان بوجھ کے اگر چھوڑ دے کہ کتنا ہے 80 عقبہ اس کا دوزخ ہوتا ہے، 80 عقبہ اس کا دوزخ ہوتا ہے۔ ایک حقبہ 50 سال میں ہوتا ہے، بہت سبحان اللہ، ایک حقبہ 50 سال کے ہوتا ہے۔ آپ کا زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی 50 سال، آپ کے گناہ میٹے گی یا نہیں میٹے گی 50 سال کے گناہ ہی گناہ رہ جائے گی، ڈھونڈے گی فرشتہ نماز میں کہیں نیکی نہیں ملے گا۔ بات سمجھے نا؟ سرسوں برابر نیک کرنا بہت بڑا پہاڑ ہے۔ زندگی ابھی ہمارا باقی ہے، 20 سال پہنچ گئے، 30 سال پہنچ گئے، 50 سال پہنچ گئے، صرف ہمارا نماز ہے 2 عید کا، رات کا، 27 کا، رمضان شریف ایک مہینہ کا ہوگا یا نہیں ہوگا، جمعہ کا ہفتہ میں ایک دن نماز پڑھے ہیں، ہمارے یاد ہے۔ کہیں اور مسافر میں جائے تو نماز پڑھ لیا ہے، کہیں خوشی کا پہنچے تو نماز پڑھ لیا ہے، کسی دعا دلہن کے آقا میں جب بیان جائے تو نماز پڑھ لیتی ہے، عید آتے ہیں تو نماز پڑھ لیتی ہے، جمعہ ہے تو ہفتہ میں ایک دن نماز پڑھ لیتا ہے، سمجھتا ہے پورے سال کا زندگی اتر گئے، پورے سال کا اتر گئے۔ یہ نماز آپ کا نیکی نہیں ملے گا۔ ایک وقت کی نماز پڑھو، اس کا اللہ رب العالمین نے ایک سجدہ کو آپ کے لکھ کے رکھے گی، آپ کی زندگی میں سجدہ کرے۔ قرآن شریف نے نازل ہے، ورتل قرآن ترتیلا، قرآن شریف نے نازل ہے، الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم۔ 1 سے لے کے 30ویں تک قرآن شریف کا اللہ رب العالمین نے ایک کے بعد دیگر نے دیا ہے۔ رمضان شریف کے ایک روزہ رکھو، 1 سے لے کے 30 تک پورا کرو، 1 رکھے 2 نہیں رکھے، 2 رکھے 3 نہیں رکھے، نہیں رمضان شریف روزہ بھیا ہاتھ اوپر کر کے کتنے روزہ ہے ہمیں 10 ہے اور 20 فوت ہوئے۔ بات سمجھے نا؟ 10 ہے اور 20 فوت ہوئے۔ ایک رمضان شریف کے روزہ اگر کوئی سمجھا اگر چھوڑ دیے تو 2 مہینے اس کے لگاتار روزہ رکھنا ہوگا۔ بات سمجھے نا؟ ایک روزہ اگر کوئی رمضان شریف کے اگر کوئی اگر بھولے وقت اگر چھوڑ دیے قضا ہو گئے تو 2 مہینے اس کا روزہ رکھنا ہوگا، اور 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہوگا، اس کو کپڑا دینا ہوگا، اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ وہ امام صاحب کتنی روزہ؟ امام صاحب نوازی بھیا ہاتھ اوپر کرو، کتنا رمضان سے ہو گئے؟ نہیں ہمارا 20 ہے، 10 فوت ہو گئے۔ یہ نماز نہیں لکھا جائے گی۔ وہ ایک روزہ چھوڑنے سے 2 مہینہ روزہ رکھتا ہے، اب حساب لگا آپ کا 20 روزہ فوت ہے، اب حساب کرو روزہ ہے نہیں، نماز میں آپ کا نیکیاں کہاں لکھی جائے گی؟ ہے کہ نہیں؟ ایسا اس سے بیمار ہے نا؟ ایمان والا کہیں بیمار ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے ایمان والا یبیتون لربی سجدا و قیاما، قیامت کے دن سجدہ کرنے والا جنت میں آگے پہنچے گی، کہو سبحان اللہ۔ سجدہ کرنے والا جنت میں آگے پہنچے گی۔ اس کے ایمان والا نہیں، بے مجموع والا ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کا آگ جلے گی اور جب موت ہو جائے گی تو بھی اس کا آگ جلے گی، اثر تک اس کے جلتے ہی رہے گی، جلتے ہی رہے گی، وہ جلتے ہی رہے گی۔ اس کا گمان ہوتا ہے جل گئے مر گئے، وہ ایک درندہ ہو جائے گی۔ اللہ کے دربار میں ہر انسان اگر درندہ ہوتے ہوتے جاتا تو دنیا ایسا ہی نہیں رہتا۔
گزرتا ہے جو زمانہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام کے زمانہ میں کوئی انسان نے اگر نافرمانی کرے اللہ اس کو بلی بنا دیا، کوئی انسان نے نافرمانی کرے اللہ اس کو بندر بنا دیا، کوئی انسان نے نافرمانی کرے اللہ اس کا جانور بنا دیا۔ بات سمجھے نا؟ کوئی انسان نے نافرمانی کرے اللہ اس کو بلی بنا دیا، اللہ اس کو کتا بنا دیا، کوئی انسان نے نافرمانی کرے اللہ اس کو بندر بنا دیا، کوئی انسان نے نافرمانی کرے اللہ اس کو وحشی جانور بنا دیا۔ وہ پہلے انسان تھا، نافرمانی کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان سب کو اللہ ایسے ہی بندر بلی بنا کے چھوڑا ہے۔ آپ ہم تو دنیا میں آنے والا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے اپنے احوال کو اللہ رب العالمین نے اپنے سنتوش سے رکھتا ہے۔ نماز پڑھنے میں گھر میں کوئی فساد نہیں ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے لوگوں کے ساتھ محبت پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے لوگوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھے؟ نماز پڑھ کر کے آج مولانا صاحب نے تقریر کرے ہے کہ نماز پڑھ کر کے ہاتھ پر تصویر رہے یا گناہ رہے اپنے اللہ کے نام سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے پڑھتے گھر میں جاؤ، بیوی کے سامنے کھڑا ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ محبت سے ساتھ کہو، اللہ رب العالمین نے دونوں میاں بیوی کے ایک ساتھ جنت میں پہنچائے تو سبحان اللہ۔ اگر بیوی کے سلام سے عزت کے سال ہے، بات ہے نا کہ بیوی کے سلام میں عزت کے سوال ہے، بیٹی کے سلام سے عزت کے سوال ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر اپنی بیٹی کے گھر پہنچے السلام علیکم یا بشرا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سلام ہے تمہارے پر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آئے آخری پیغمبر ہمارے ابا جان اور سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے بیٹی کو سلام دیا، اللہ کے نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہیں گئے اپنے دین مبارک کی بات لے کر کے جب شام کے جب لوگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا السلام علیکم، آئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ السلام علیکم، آئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے سلام دیا، اللہ کے نبی نے سلام دیا۔ ہم سب الٹے ہیں کہ بیوی کے سلام دے عزت کے سلام، بیوی ہم کو دے گا ہم ان کو دے گا، ہم کو دے گا ہم ان کے دے گا۔ اگر اس کو سکھلانا ہو تو اس کو السلام علیکم کو وہ سیکھ جائے گی، عادت بنے گی۔ آپ کے پہلے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بیوی آپ کو السلام علیکم کہے گا، بہت سبحان اللہ۔ عادت نہیں ہو تو سلام سے محروم رہے گی، رہے گی نہیں رہے گی۔ کسی کے گھر میں پہنچو، اگر گھر کوئی ہے یا نہیں ہے اس کے جا کے آواز لگاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گھر میں کوئی اگر ہو وہ نکل جائے گی وعلیکم السلام۔ اگر گھر میں نہ ہو تو آپ کا سلام دے دو، اللہ اس گھر میں رحمت نزول کرے گا، سبحان اللہ۔ آپ ہم نے جاتا ہے دروازہ کھڑکا دے، کون ہے؟ بیوی نکل کر ہم کون نہیں ابھی گھر میں نہیں ہے، پورے کھلا نکل جاتے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں؟ گھر کے پردہ میں رہو، آؤ پردے کے ساتھ رہو، ابھی گھر میں نہیں ہے، کہیں باہر گئے ہیں، ہاں بیوی نکل جاتے ہیں، ہاں بھیا بیٹھو، کرسیاں نکال دیتے ہیں، بیٹھنے کو مقام کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، آپ آرام کریے، کیا ضرورت ہے مامو؟ ہے گی نا؟ تو جو گھر میں اگر ایسا ہو کالر کی سے گئے اور کوئی آئے تو کیوں نہیں تم عزت کرے ہیں اور تو ہمارا من نہیں ہے، وہ بے محروم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب موت کا یعنی وفات کا وقت آیا، جب وفات کا وقت آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی ہم جب مر جائیں گے دنیا میں کسی کو اگر بولنا نہیں،
کوئی کو جنازہ میں بلانا نہیں، کسی کو ہم کو دکھانا نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورے مکے مدینہ والوں کو ہم بلا لیں گے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نوائے علی نہیں۔ ہمارا زندگی ہمارا باپ کے گھر میں گئے ہے، آدھی زندگی آپ کے گھر میں گئے ہے، صرف آپ کے علاوہ اور کسی بے غیر مرد کو ہمارا آنکھیں سے دکھائی نہیں ہے، ہم کو بھی نہیں دے۔ آج ہم مر چکے ہیں، آئے علی اگر کوئی غیر مردوں نے ہم کو نظر نہ دے، آئے علی تو تمہاری اولاد کی رضا کی دفنا دو، بہت سبحان اللہ۔ بس ہی نہیں، ہم لوگ کوئی عورت کوئی مر جاتا ہے، پوری محلہ واسی جا کے عورتوں کو کھول کر منہ دیکھتے ہیں، دیکھا ہے نہیں دیکھا نہیں؟ عورت کو منہ دیکھنا غیر انسانوں کے منع ہے، عورتوں کے میت کے منہ دینا غیر انسانوں کے منع ہے۔ اگر اس حقیقت والا جو ہے ان کا حیرہ ہے، ان کا جزا ہے، ان کا اپنا حقیقی بیٹا ہے، بھتیجے ہے، جا کر منہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں منہ دیکھنا غیر مردوں۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی اس کا عذاب، مرنے سے بھی اس کا عذاب۔ یہ انسانوں کو سیکھنا ہوگا، یہ انسانوں کو اس قدر پر رہنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنا ہوگا، اللہ کو حکم کو ہم سب کو ماننا ہوگا۔ ایسا تو ہے نہیں بے پرواہی۔ اپنے گھر میں سلام لو، گھر میں رحمت نزول ہوگا، گھر میں برکت ہوگا، آل اولاد جو ہے سب اکٹھا رہے گی، شیطان دور ہو جائے گی۔ جب شیطان گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کے حملہ شروع ہوتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ گھر میں نماز نہیں ہے، گھر میں سلام نہیں ہے، گھر میں پردہ نہیں ہے، گھر میں بھی فساد ہے۔ گھر میں نمازی بنو، گھر میں سلامی بنو، گھر میں اللہ کی رحمت ہوگی، فساد سے بچ جائے گی، شیطان دور ہو جائے گی۔ جب اپنے دروازہ کے سونے کو اپنے دروازہ بند کرو، کہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ گھر میں شیطان تم دورے ہٹ جا، شیطان دورے ہٹ جا۔ ایک دعا سیکھ لو، جب اپنے گھر میں دروازہ بند کرے گی اعوذ باللہ من الشیطان نہیں پڑھو اور دروازہ کے بند کرو، یہ گھر ہمارا اللہ نے دیا ہے، اس کا گھر میں ہم رہیں گے، شیطان تم دورے ہٹ جا۔ بات سمجھے؟ اب سے دروازہ بند کریے، اعوذ باللہ پڑھ کر دروازہ بند کریے۔ جب لیٹے گی بستر میں جائے گی، جب بستر میں جب جائے گی بستر کو 3 بار جھاڑ لو، اللہ کے نبی کی سنت ہے، بستر کو 3 بار جھاڑ لو، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ جب بدن میں آپ کپڑا ڈالے گی، جب بدن میں آپ رکھے ہوئے کپڑا کو اتارے گی، ایک کپڑے ہوئے کو 3 بار جھاڑ لو، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اگر نہ جھاڑے، اس میں کوئی کیڑے مکڑے ہو اور کوئی بلا بھی ہو، آپ کے بدن پر کہیں نہیں، وہ کیڑے مکڑے آپ کو ڈستے گی، ڈسے گا نہیں ڈسے گا؟ اگر جھاڑ لینے سے یہ دفع ہو جائے گی، اللہ کے نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ ہم لوگ کے یہ عمل نہیں، بستر کو جھڑنے کا عمل نہیں، جو بچھونا لگے ہوئے ابھی سے لے کر قیامت تک رہے گی، اس میں بس کر اٹھنے کی ضرورت نہیں، بس اس میں لیٹ جاؤ۔ اگر اس میں کوئی مکڑے ہے، کوئی نجاست بھی لگی ہوئی ہے، کوئی ایسا چیز میں ہے، اس کا 3 مرتبہ جھاڑ لو، سنت ادا ہو جائے گی۔ اور پاک کو یہ بچھونا بچھا دو اور اس میں لیٹو، اللہ کے نبی کے طریقہ پر رکھو، اللہ کے نبی کے طریقہ پر رکھو، اللہ کے نبی کے طریقہ پر ہے۔ آپ نے نہیں برت میں لو، اپنے ہاتھ کے یوں لگاؤ اور لیٹو، سورہ فاتحہ کو پڑھو۔ سورہ فاتحہ معلوم ہے؟ الحمدللہ پڑھو۔ اگر آیات الکرسی اگر معلوم ہو نہ ہو تو اس کو پڑھو، اگر معلوم نہ ہو تو 4 قل یا پڑھو، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ پڑھو، قل اعوذ بالناس، قل اعوذ بالفلق پڑھ لو۔ اس کے بعد میں درود شریف پڑھو۔ کون سے درود شریف پڑھے؟ اللہم صلی علی، اللہم بارک علی پڑھو۔ اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ 3 بار پڑھو۔ پڑھ کر کے اور دیری طرف پر لوٹ جاؤ۔ اگر اذکار معلوم ہو جائے تو اللہ کے دربار میں ایک بار توبہ کر لو،
یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ ہم توبہ کر لیا ہے، آخری کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ ہم نے لیٹے ہیں، اس لیٹے ہوئے آج 8 بجے لیٹے ہیں، کل 8 بجے اٹھے گی، موت ہو جائے گی، نہیں کیا ہوگا؟ اللہ ہم کلمہ پڑھ لیے، آپ کے نبی کے طریقہ لٹ گئے ہیں، فرشتہ آپ کے لیے پوری رات یعنی آپ کا خدمت میں رہے گا، سبحان اللہ۔ یاد ہے بالکل بے پرواہی، بالکل بے پرواہی، یہ عمل انسان کے لیے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا آئے مریضو نانا مانگو کرنا پڑھ لو، کہیں ایک نقطہ مل جائے اس کرنے کی تو وہ جنت میں جائے گی۔ یہ تو بہت بڑا کام ہے، ایک طرح نیکی بنانا بہت بھاری کام ہے، یہ بھاری کام کرنے سے اللہ کے نبی کے طریقہ پر چلو، یہ بھاری کام سال ہو جائے گی، اللہ کے نبی کے طریقہ چھوڑو، یہ بھاری کام پہنچ جائے گی، جہنم کی راستہ پکڑے گی۔ والذین یبیتون لربہم وسجدا وقیاما، اللہ کے نبی نے پیغمبروں نے سجدے میں رہ کر کے لوگ دنیا سے رخصت پائے، آج ہم سب نے سجدے میں بے پرواہی کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ جب جنازہ کو کندھے پر لٹکا لے جائے گی، 4 لوگوں نے جب لے کے جائے گی، اگر اچھے اور عمل ہو تو ان کا آنسو بہے گی، پورے عمل ہو وہ کتے بن کے بیٹھ رہے گی، انسان رہے گی میت ہے، اللہ کی دکھائی میں کتے بن کے اس میں بیٹھے ہیں، آپ دھو کر کندھے میں لے جاتے، وہ کتے بن کے بیٹھے، ان کے نماز سے بہت ہے، ان کے جیو میں موجود ہے، وہ جینا کار ہے، وہ من کھانے والا ہے، وہ شراب پینے والا ہے، وہ جوا کھیلنے والا ہے، وہ تیر کھیلنے والا ہے، وہ چغلی کرنے والا ہے، بس یہ سب اس کا محبت نہیں ہے، ماں باپ کو دے جان مرتا ہے، ماں باپ کو دھوکہ دینے والا ہے، وہ کتے سے اللہ بیٹھا کے آپ کے لیے جائے قبر تک۔ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ میں ہلو کر کے ساتھ آپ کو سمجھتا کر لو کہ نبی کا طریقہ کیا ہے۔ جب انسان نے جب دنیا سے رخصت ہوگی، اس سے جب بچھونے میں لیٹے ہوگی، اس کی رلائی ہوگی، آنکھیں سے آنسو بہے گی، دیکھیے کہ علیہ السلام نے کھڑے ہیں، موٹی موٹی آنکھیں ہے، بڑے بڑے کان ہے، لمبے لمبے نوح ہیں، ایک ایک نوح پر اگر انسان نے اگر پیدل چلا کرے تو 20 دن کا راستہ ہوگا، کہو سبحان اللہ۔ ایک ناخن پر اگر انسان اگر چلے تو یہ 20 دن کا راستہ ہوگا، ناخن ختم نہیں ہوگا۔ ویسا ناخن والا، ایسے کان والا، ایسے آنکھیں والا، آنکھیں جو ہے آپ کا آنکھ کا تیل یہ سارے تیری نے اس کا سرخی نکلے گی، آپ کے دیکھے گی میں اتنی لیتے ہیں اور ڈر کے مارے تڑپے گی، پسینہ پسینہ تر بتر ہو جائے گی، اللہ کے دربار میں بلائے گی، اے اللہ ہم سے گناہگار ہے، چلائی گرے گی، علائی میں جب آگے پہنچے گی، جب ان کا سینے پر ہاتھ لگائے گی اور رلائے گی، کا چلات مارے گی، سمجھ میں آئے گی یہ عجائب جماعت نہیں ہے، چاریں چوتھی آسمان ہے، ساتویں آسمان ہمارا سینے پر لگے ہیں، چوتھی ساتویں آسمان اور 7 زمین ہمارے سینے پر ہو جائے، اتنی ان کو بھاری سمجھ میں آئے گی۔ علیہ السلام نے ان کے ناخن سے یوں پکڑے گی اور جھپٹ کر لے جا کر اللہ کے دربار میں ان کا روح کو پہنچا دے گا، سبحان اللہ۔ کوئی انسان کو معلوم نہیں ہے، اور انسان ہو اور ہمارے سب گناہگار ہو، دروازہ سے دیئے ارے ہن جا بھیا ہن جا کوئی آنے والا ہے، یعنی عزیز کھڑے ہے، دیکھ کے کر دے گی، ہن جا کنارے وہ ڈھونڈے گی، ادھر ادھر ہاتھ دے گی، یوں مڑے گی، یہ پکڑے گی، وہ زمین کو دھرے گی، کیا پڑے گی، بے ہوش ہو جائے گی، نہ جانے کون سا چیز ہم پکڑ لے لو، آسان ہو جائے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ نیک والا عمل ہو تو اللہ اللہ کی دربار میں ہم کو کلمہ نصیب کرو، یعنی ان کا اولاد ہے، ان کا اولاد جب اپنی جاگے پر سر کو رکھے گی، ابا جان کیا ضرورت ہے، کیا آپ کو لینا ہوگا، آنکھ پوچھے گی، اس کا بدن کو دیکھے گی، آپ سر پہ ٹوپی لگا دو ٹوپی لگا دے گی، اور اس کا منہ میں پانی دے گی، اس کا آنکھیں کو پوچھے گی، ابا جان کیا ضرورت ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے گی، سورہ یاسین پڑھتے رہے گی، سورہ مزمل پڑھتے رہے گی، پڑھتے وقت ان کا روحانی کو اللہ نے لے جائے گی، سبحان اللہ۔
गुनाहगार हो, तड़पती रहेगी, कोई पानी नहीं देगी और आवाज आएगी, अरे बूढ़ा मरता नहीं, कोई चिल्ला रहे, हमको परेशानी घेर लिया है। होता है नहीं होता? नेक अमल वाला कभी ऐसा नहीं होगा। नेक अमल को अल्लाह भी उनका सहायता करता है, अपने औलाद हो तो अपने गोद में ले लेता है और